بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے واقعہ کرب و بلا جو اسلامی تاریخ کا بڑا اہم اور بڑا دردناک واقعہ ہے، اس واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر آپ کو بیان کرنے لگے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا بنی، اس کے محرکات کیا تھے، سبب کیا ہے، کیوں امام علی مقام امام حسین میدان کرب و بلا میں گئے اور یزید نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ خانوادہ کو کیوں شہید کیا، اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ 60 ہجری امام علی مقام امام حسین جب مدینہ میں تھے تو اس وقت دمشق میں، جو کہ دارالخلافہ تھا مسلمانوں کا اس وقت، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت تھی، لیکن اللہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت اخیر آ گیا۔ مقررہ وقت پر وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے اس یزید کو، جو ان کا بیٹا تھا لیکن فاسق و فاجر تھا اور بہت بڑا گنہگار تھا اور شرابی تھا، یعنی خلافت کے منصب کا اہل نہیں تھا، اس لائق نہیں تھا کہ اسے خلافت دی جائے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی پریشانی تھی کہ میرے بعد یہ بیٹھ جائے گا خلافت کے منصب پہ اور یہ پھر مسلمانوں میں کھلواڑ کرے گا، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ نے بلایا اور یزید سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلافت 4 اشخاص کے سامنے تم نے پیش کرنی ہے۔ وہ 4 اشخاص، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیٹے اور حضور کے نواسے، اور حضور نے انہیں بیٹا بھی فرمایا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ ان کے سامنے تم نے خلافت پیش کرنی ہے، اگر یہ ہستیاں ان میں سے کوئی بھی خلافت قبول کر لے تو تم نے اپنے حق سے، یعنی اس خلافت والے دعوے سے دست بردار ہو جانا ہے، واپس ہٹ جانا ہے، پھر تمہارا خلافت پہ کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ اللہ کے کرنے سے، اللہ کے حکم سے جب فوت ہو گئے، لیکن یزید بدبخت نے اس والد کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا، اور اس نے پورا نظام سنبھالنے کے بعد دمشق میں دارالخلافہ ہے، کوفہ ہے، رے ہے، دیگر جو جتنے بھی اس وقت کے علاقے ہیں، مکہ ہے، یہ سارے اس نے علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ لینے کے بعد اس نے جلدی جلدی قاصد مدینہ شریف بھیجا، اور بعض روایات میں، سیرت کی کتابوں میں، ابن مرجانہ نامی قاصد تھا جو اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، یزید کا بہت باوفا ساتھی تھا اور بڑا فاسق و فاجر تھا، اس کو بھیجا۔ ولید بن عتبہ مدینہ شریف کے گورنر تھے، ان کے پاس وہ قاصد آیا اور اس نے آ کر یزید کا خط آ کر ولید بن عتبہ کو دیا کہ یہ خط ہے اور اس میں جو تحریر ہے اس کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو، کیونکہ یہ یزید کا حکم ہے جو اس وقت خلافت پہ برجمان ہے۔ وہ خط حضرت ولید بن عتبہ نے پڑھا جو محب اہل بیت تھے، امام علی مقام امام حسین سے پیار کرنے والے تھے۔ انہوں نے جب خط پڑھا، اس خط میں یہی تھا کہ میرے نام کی بیعت لی جائے اور عبداللہ بن زبیر سے لی جائے اور امام علی مقام سے، امام حسین سے لی جائے، یہ 2 اگر بیعت میرے نام پر نہ کریں تو ان کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ باقی 2 کے بارے میں کہا کہ عبداللہ بن عمر بھی، اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ایک عابد اور زاہد انسان ہے، وہ خلافت والی سائیڈ نہیں آئے گا، اسے حکومت کا کوئی دلچسپی نہیں ہے حکومت کی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی یزید نے کہا کہ اس سے بھی مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
خطرہ مجھے امام حسین سے ہے اور عبداللہ بن زبیر سے ہے، تو لہٰذا ان پر شدت کی جائے اور ان سے میرے نام پر بیعت لی جائے، اور ان کو اگلی بات بھی کی جائے اگر آپ بیعت نہیں لیں گے تو یزید کا حکم ہے کہ آپ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کو قتل کرنے کا آرڈر ہے، حکم نامہ جاری ہے۔ ولید بن عتبہ جو محب اہل بیت ہے، گورنر مدینہ ہے، بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، کہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ میں اگر نوکر ہوں یزید کا، اس کی بات نہیں مانتا تو پریشانی ہے، اور اصل میں جو میں نوکر ہوں وہ امام حسین کا ہوں، اگر امام حسین سے بغاوت کرتا ہوں تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہیں۔ بہرحال اس نے قاصد آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا، اور وہ قاصد امام علی مقام امام حسین کے پاس رات کے وقت آیا، مغرب اور عشاء کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، نماز ہو چکی تھی، تو اس قاصد نے آ کر کہا کہ جناب آپ کو گورنر ہاؤس بلایا گیا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام امام حسین کے محبین آپ کے پاس بیٹھے تھے، بھائی بیٹھے تھے، اہل بیت کے باقی نفوس قدسیہ تشریف فرما تھے۔ گورنر ہاؤس کا یہ بلاوا اس ٹائم جو آیا تو یہ بڑا پریشان کن تھا کہ یہ وقت اس ٹائم گورنر آپ کو بلا رہا ہے تو یہ خیر نہیں ہے۔ تو امام حسین کی یہ کرامت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے فوراً کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ مجھے کیوں بلانے آیا ہے اور کیا کام ہے، مجھے گورنر مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کام ہے اور کیسے آپ کو پتہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں، یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے اور اس نے سارے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اب وہ ولید بن عتبہ کے تھرو میری بیعت لینا چاہتا ہے، تو اس لیے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ بات جب آپ نے کی تو آپ کے محبین نے، آپ کے جانثاروں نے، نفوس قدسیہ نے کہا کہ پھر تو آپ اکیلے گورنر ہاؤس نہیں جائیں گے، خطرے کی بات ہے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو آپ یہ نہیں مان رہے تھے، آپ نے فرمایا میں اکیلے جاؤں گا، خیر ہے، میں کوئی ڈرپوک نہیں، علی کا بیٹا ہوں، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے اور کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ امام حسین کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن محبین نے یہ بات نہ مانی، کہا کہ نہیں آقا حسین ہم آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے، ہاں یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ اندر تشریف لے جائیے گا اور ہم باہر کھڑے ہوں گے، اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تو پھر ہم اندر آ جائیں گے۔ تو اس بات پہ سارے متفق ہو گئے۔ اسی طرح امام حسین مدینہ شریف کے گورنر ہاؤس میں ولید بن عتبہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ولید بن عتبہ نے وہی بات کی جو امام حسین کو پتہ تھی کہ یزید کا خط آیا ہے، قاصد آیا ہے اور وہ تخت پہ بیٹھ گیا ہے، اس نے خلافت سنبھال لی ہے اور وہ آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، نبی کا نواسہ ہوں، میری بیعت لینی ہے تو سر عام لی جائے گی، میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا۔ یزید کو خط لکھو کہ حسین فرما رہے ہیں کہ بھرے مجمع میں بیٹھے اور میں اس سے بات کروں گا، اگر میری باتیں مانتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، اور میری شرطیں اور میری بات یہ ہے کہ وہ شراب چھوڑے، توبہ کرے، نمازی بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے، گناہوں سے، فسق و فجور سے، اعلانیہ گناہوں سے، اپنے کاموں سے، کتے جو لڑاتا ہے، شکاری جو بنا پھرتا ہے، ان سارے کاموں سے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سب سے توبہ کرے، پاک ہو جائے، کیونکہ حسین کا پاک ہاتھ ہے اور یہ کسی پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت ولید بن عتبہ سے آپ نے یہ بات کی اور آپ واپس جب مڑے اپنا پیغام دے کر، اپنی بات کر کے، تو اس وقت کا جو وہ ابن مرجانہ قاصد بن کے آیا تھا وہ وہاں کھڑا ہے، تو وہ حضرت ولید بن عتبہ سے کہنے لگا کہ اسے نہ جانے دیا جائے، کان میں کہنے لگا اگر یہ یہاں سے چلا گیا پھر تمہارے ہاتھ نہیں آنا، اس کی ادھر ہی گردن اڑا دو، تمہارے پاس سپاہی بھی ہیں، طاقت بھی ہے، اور ابھی یہ نہتا اور اکیلا بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ابن مرجانہ کی جب یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے کہ اے ابن مرجانہ، ادھر ولید بن عتبہ کے کان میں کیا بات کرتا ہے، اگر تیرے اندر اتنی جرت ہے تو آ حسین کا مقابلہ کر کے دکھا۔ امام علی مقام امام حسین گھر آئے، آپ نے اہل خانہ کو، محبین کو، سب کو بتایا کہ یہ حالات ہیں اور اب آپ کا کیا فیصلہ ہے، تو کافی دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اب مدینہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس بات پہ آپ مشورہ کرنے کے بعد راضی ہو گئے۔
کہ اب مجھے مدینہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر آپ نے، یہ شعبان کا مہینہ تھا، رجب کی یہ بات ہے، جب امام حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے اور شعبان میں آپ سے بیعت کا کہا جا رہا تھا، اور شعبان میں ہی آپ نے مکہ شریف کی طرف مدینہ چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ آپ نے مدینہ شریف جب چھوڑا تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، روضہ رسول پہ گئے، اپنی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مبارک میزار پہ گئے، حاضری دی، روئے، حضور کی بارگاہ میں روئے کہ نانا جان، یہ مدینہ ہے، یہ وہ گلیاں ہیں جس میں میں آپ کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، یہ وہ مدینہ ہے جس کے اندر میں نے آپ کے ہاتھوں میں پل کے بولنا سیکھا، چلنا سیکھا، آپ کے مبارک کندھوں پہ سواری کی، لاڈ کیے، مجھے مدینے سے بڑا پیار ہے، لیکن اب آپ کی امت کے ان شریروں اور لعنتیوں کی وجہ سے مجھے مدینہ، وہ مدینہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، جہاں پہ میرے نانا جان ہیں، جہاں پہ میری اماں ہے، اسے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ الوداع، الوداع، اے مدینہ کی پاک سرزمین، الوداع۔ آپ الوداع کر کے مکۃ المکرمہ اپنے خانوادہ کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اور اپنے گھر کی پاک بیویوں کے ساتھ اور نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ شریف تشریف لے آئے۔ یہ تھوڑا سا پس منظر ہے۔ آگے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ میں آپ کے ساتھ رویہ کہا، اور وہاں سے جب آپ رہ رہے تھے مکہ میں اور بڑی عزت اور شان اور شوکت سے رہ رہے تھے، تو آپ کو پھر مکہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیا وجہ بنی کہ آپ وہاں سے پھر کربلا معلیٰ گئے؟ تو اس کی کیا وجہ بنی، اس کے کیا محرکات ہیں، اور صحابہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو اس کی جو وجہ ہیں انشاءاللہ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو آپ ہماری دیکھیے گا، اس میں ہم آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔